اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَتُلْقَى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ علیم صدق اللہ العظیم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم سورہ النمل کی چند آیتوں پر غور و تدبر کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے والا بنائے، اس کے مطابق عمل کرنے والا بنائے۔ اس پہلی آیت میں اللہ نے بیان فرمایا، سورہ النمل کی یہ 6 نمبر کی آیت ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ تم یہ قرآن ایک حکیم و علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہو۔ یہ قرآن کس کی جانب سے؟ اللہ رب العالمین کی جانب سے، جو کہ حکیم ہے اور علیم ہے۔ آگے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ یہاں پر بیان کیا ہے۔ اب کچھ نبیوں کے قصے مسلسل آئیں گے۔ یہاں پر پہلا جو قصہ آیا ہے اس سورہ میں، سورہ النمل کی 7 نمبر کی آیت، کہ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تستلون۔ اور انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے ایک آگ سی نظر آئی ہے، میں بھی یا تو وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی انگارہ چن کر لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے ہیں۔ اب پوری ڈیٹیلز بہت ساری ہے، لیکن یہاں پر ہم جو ٹاپک ڈسکشن چل رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں اور رات کا اندھیرا ہے اور سردی کا موسم ہے، تو آپ کو روشنی سی دکھائی دی، تو آپ نے کیا کہا اپنے گھر والوں سے کہ میں جاتا ہوں، کم سے کم میں وہاں سے کچھ انگارہ لا لیتا ہوں، کچھ آگ لا لیتا ہوں جس کی وجہ سے تم سیک سکو، یا میں راستے کا پتہ کر یا کوئی خبر لے کر آتا ہوں۔ اب آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کس مقصد کے تحت وہاں گئے، تو وہاں پر کیا سچویشن ہے کہ اللہ نے بیان فرمایا، فَلَمَّا جَاءَ نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ وہاں جو پہنچا تو ندا آئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے، پاک ہے اللہ سب جہان والوں کا پروردگار۔ یعنی آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے تھے کس مقصد کے لیے، اور وہاں پر اللہ سے گفتگو ہوئی۔ یہ دیکھیے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی اور کہا کہ یہ جو روشنی ہے اس کے ماحول میں برکت ہے، اور اس کے ارد گرد برکت ہے، اور پاک ہے تمہارا رب جو رب العالمین ہے۔ یعنی اللہ کی پاکی بیان کی گئی، اور کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پاک ہے تمہارا پروردگار جو کہ رب العالمین ہے۔ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ یہ میں ہوں اللہ زبردست اور دانا۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنا انٹروڈکشن دے رہا ہے کہ اے موسیٰ بے شک میں اللہ ہوں۔ اللہ کی 2 خوبیوں کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا کہ العزیز زبردست، طاقتور، اللہ سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں، آپ اللہ سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں رکھتا، سب پر غالب، سب سے زیادہ پاورفل، العزیز، الحکیم، حکمت والا، علم کے ساتھ اللہ الحکیم بھی ہے، حکمت والا، کہ وہ جانتا ہے کہ کون سی چیز کب ہو، اس کی ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ تو اللہ العزیز ہے، زبردست ہے، اور الحکیم ہے کہ اللہ نے تم کو منتخب کیا ہے موسیٰ رسالت کے لیے۔ آگے بات آئیں گی، آگے اللہ نے بیان فرمایا وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَأَن لَّمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ، کہ اور ڈال دو اپنا عصا۔ پس جب وہ اسے دیکھا لہراتا ہوا، گویا کہ وہ سانپ ہو، وہ لوٹ گیا پیٹھ پھیر کر اور مڑ کر نہ دیکھا۔ اے موسیٰ تو خوف نہ کھا، بے شک میرے پاس خوف نہیں کھاتے میرے رسول۔ اب آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب نشانیاں جو اللہ تعالیٰ نے دی، جیسی وہ عصا آپ نے نیچے پھینکا تو سانپ کی طرح بن گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ڈر گئے اور بھاگنے لگے۔ تو اللہ نے آواز دی کہ اے موسیٰ میرے پاس رسول ڈرتے نہیں۔ پھر آگے اللہ نے بیان فرمایا فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ایک اہم بات اللہ نے یہاں بیان فرمائی کہ اللہ یہ کہ کسی سے کوئی قصور ہوا ہو، پھر اگر کوئی برائی کے بعد اس نے بھلائی اپنے فعل کو بدل لیا تو میں معاف کرنے والا اور مہربان ہوں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام سے جو ظلم ہوا تھا، جو اگر ہم دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا،
اور اس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا کہ میرے پاس وہی ڈرتے کہ جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، لیکن جنہوں نے اللہ سے بخشش مانگ دی تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ آیت سب کے لیے، آپ غور کیجیے کہ اگر کوئی بخشش مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے اور بخشش مانگنے کے بعد اپنی برائی کو نیکی میں تبدیل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ وَأَدْخِلْ يَدَاكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي 9 آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، اور ذرا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ 2 نشانیاں 9 نشانیوں میں سے ہے۔ فرعون اور اس کی قوم کی طرف لے جانے کے لیے وہ بڑے بد کردار لوگ تھے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دی تھی، جس میں سے 2 اہم نشانیاں کہ جب اپنا عصا آپ پھینکتے تو سانپ بن جاتا، اور جب آپ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالتے تو چمکتا ہوا نکلتا، سورج کی طرح وہ چمکتا ہوا نکلتا۔ آگے اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ جو نشانیاں ہیں یہ فاسق قوم کے پاس تم لے جاؤ، فرعون اور فاسق قوم کے پاس تم ان نشانیوں کو لے جاؤ۔ فلما جاءتهم آیۃ مبصرۃ قالوا ھذا سحر مبین، پھر جب ہماری کھلی نشانیاں ان لوگوں کے سامنے آئی تو انہوں نے کہا کہ یہ کھلا جادو ہے۔ کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی کھلی نشانیاں لے کر اللہ کی طرف سے جو نشانیاں دی گئی تھی لے کر گئے تو انہوں نے اسے جادو قرار دیا۔ انہوں نے سراسر ظلم اور غرور کی راہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا، حالانکہ ان کے دل قائل ہو چکے تھے۔ اب دیکھ لو کہ ان مفسدوں کا انجام کیسا ہوا۔ حالانکہ وہ جو نشانیاں موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ نشانیاں اللہ کی طرف سے، لیکن انہوں نے تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے اس کا انکار کیا، اور ان کا انجام کس طرح سے وہ ہم جانتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ پورا قصہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے، 7 آیتوں پر یہ قصہ آیا ہے۔ ہم غور کریں اس میں ہمارے لیے جو عبرت کی باتیں ہیں کہ اللہ اپنے نبیوں کو رسالت دیتا ہے۔ یہاں سے سب سے بڑھ کر اہم بات کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور بذات خود بات کی اور آپ کو رسالت دی۔ پھر ایک اہم بات اللہ نے بیان فرمائی کہ اللہ رب العالمین ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی کہ اللہ پاک ہے، رب العالمین ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اس کائنات کا رب نہیں ہے۔ اور اللہ کی جو صفت کا تذکرہ کیا گیا یہاں العزیز کہ سب سے زبردست، العزیز سب سے بڑھ کر پاورفل ہے، الحکیم کہ وہ بہت بڑا حکمت والا ہے۔ اور پھر آگے بیان فرمایا کہ غور کریں ہم کہ موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دی گئی اور ان نشانیوں کو پیش کیا گیا۔ جب اس کے قوم نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے انکار کیا تو اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ ایک اہم بات جو اللہ نے یہاں بیان فرمائی جو ہم کو قابل اس پر غور کرنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا، جب موسیٰ علیہ السلام نے جب اس جو آپ نے عصا جو پھینکا، جب وہ عصا پھینکا اور وہ سانپ بن گیا تو موسیٰ علیہ السلام بھاگنے لگی، تو اللہ نے آواز دی کہ میرے پاس رسول ڈرا نہیں کرتے اللہ یہ کہ جنہوں نے ظلم کیا ہو۔ اب دیکھیے کہ ہر انسان اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہوتا ہے، کوئی اپنے آپ کو پارسا نہیں کہہ سکتا کہ ہاں میں بہت نیک ہوں، میں نے اپنی زندگی میں اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ لیکن بہترین نافرمان وہ ہے، بہترین گناہ گار وہ ہے کہ جو اپنے گناہوں سے معافی مانگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی وہی بات بیان فرمائی کہ جو ظلم کرے لیکن بعد میں اگر توبہ کرے اور توبہ کرنے کے ساتھ اپنے اس فعل کو نیکی سے بدل دے، اپنے اس کام کو نیکی سے بدل دے تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو یہ 7 آیتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔